السلام علیکم میرے باشر دوستوں، عمران خان صاحب کی کئی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ بہت اچھی اچھی دوستیاں رہی ہیں۔ چودھری نثار علی تو ان کے ایچی کے دوست تھے اس زمانے کے، لیکن بعد میں کچھ دوست ایسے بھی بنے، اور ان میں خواجہ آصف ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی کہ تم ایک دفعہ پنڈی آؤ نا، پھر تمہارا حال تمہیں پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ یہ وہی خواجہ آصف ہے جن کی گہری دوستی تھی، اور یہ دشمنی کی طرف کیسے بدلی، کیا ہوا، یہ بھی ایک دلچسپ روداد ہے۔ کچھ انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں بیان کی، کچھ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ لوگوں کے لیے کہ بھئی وہاں پہ جو خواجہ صاحب نے خود بتایا کہ ان کے والد اور چچا جو تھے وہ کینسر کے پیشنٹ تھے، اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب جو بڑے پکے مسلم لیگی ہیں، ان کے نام پہ وہاں پہ شوکت خانہ میں ایک وارڈ بھی موجود ہے۔ تو یہاں سے عمران خان صاحب کی اور خواجہ صاحب کی قربت کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کو شوکت خانم کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ یاد رہے کہ شوکت خانم کی جو زمین ہے وہ بھی نواز شریف صاحب نے دی، اور یہ بھی کہ جب بینظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب کو شوکت خانم کے افتتاح کے لیے عمران خان صاحب نے مدعو کیا تھا۔ 2002 کی اسمبلی میں جب اکیلے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صرف ایک ہی ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، تو یہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ان کی شامیں گزارا کرتی تھی، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ہم ان کی تتر بٹیر سے، چونکہ عمران خان صاحب بڑے دیسی کھانے پسند کرتے ہیں تو ان کی تواضع کیا کرتے تھے۔ اور یہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی ہم سائے تھے، تب یہ بنی گالا اور یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا، اتنی بڑا ان کا وہ نہیں بنا تھا۔ تو یہ وہ دوستیاں تھی اس وقت کی دلچسپ باتیں، چونکہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ جن کو نہیں پتہ وہ بھی پتہ چلے۔ مولانا فضل الرحمان صدر کے امیدوار تھے، تو عمران خان صاحب نے انہیں ووٹ کیا تھا صدر کے لیے، صدر پاکستان کے امیدوار تھے۔ اور دلچسپ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے بھی شاید غالباً 14 سے 15 لوگ موجود تھے، اور عمران خان اسی چونکہ یہ اپوزیشن کا ایرا تھا تو اپوزیشن کی اسی دھڑے کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی زیادہ دوستی انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ لیکن اب یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں، اب ان کی یہ دو دوستی ہے یہ دشمنی میں بدلی ہے، اور اب وہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، اور وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک تڑی بھی لگائی ہے۔ اس تڑی کا نیب کی جو چیئرمین کے استعفے سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کے استعفے کے بعد نیب نے طلب کر لیا ان سب کو، اور عمران خان صاحب کو لاہور میں بھی پیش کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا تو یاد آیا کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب اور آج کے وزیر اعظم تھے، تو ان کو جب کورٹس میں لے کے جاتے تھے تو کورٹ کی پیشی مسئلہ نہیں تھا، ان کی کمر کا مسئلہ تھا، تو لوگ وہاں پہ دھکم پیل ہوتی تھی، جس سے اکثر ان کو بعد میں کئی دن ریسٹ کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹرز انہیں کہتے تھے کہ آپ اس طرح کی پیشی میں نہ جائیں، پیشی میں جانا بھی پڑتا ہے، کارکن بھی آتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہیں، وکلا بھی ہوتے ہیں، دھکے بھی لگتے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب نے کہا جی میرا زخم کھل جائے گا اگر میں اندر آیا۔ وہ اندر آئے تو صحیح، دھکم پیل سے بہت بچنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال ایسے مجمع میں، ایسے ہجوم میں دھکم پیل ضرور ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری وغیرہ تو نہیں ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کی پیشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب والا ایپیسوڈ ہے، پیشیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کارکن آیا کریں گے، نعرے لگایا کریں گے، حاضری لگایا کریں گے، اپنی شکل دکھایا کریں گے عمران خان کو، لیکن بہرحال عمران خان صاحب جیسے لیڈر اور نواز شریف جیسے لیڈر کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانا ہی سے کہیں گے ذرا مشکل کام ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت توشہ خانہ ہو، باقی معاملات ہوں، کس جانب رخ کرنے جا رہی ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے، اب اس کے بعد انہیں نیب میں جانا ہے، پنڈی جانا ہے، اور پنڈی میں اس وقت اسلام آباد پولیس ہے، اور وہاں پہ نگران حکومت ہے، اسلام آباد پولیس ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے۔ کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگتا ہے ایسے ایک مشکل وقت شروع ہو چکے ہیں عمران خان کا۔ اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔